بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، خبر یہ ہے کہ اسلام آباد سیل، زندگی معطل، خوف کی فضا قائم، اور عمران خان نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پیغام دیا گنڈا پور کو کہ اگر حکومت جرنیلوں کے ساتھ چلانی ہے مل کے تو فوراً استعفیٰ دے دیں۔ اب یہ کیا مسئلہ مسائل ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم کی گرفتاری کا فیصلہ، تو پاکستانیوں کا سوال یہ کہ پارا چنار کا قاتل کب پکڑا جائے گا؟ بشرا بی بی کا خطاب نہیں، خود کا حملہ۔ سیاست میں احتجاج حق، لیکن انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا کیونکہ چند گھنٹے باقی ہیں، فائنل کال احتجاج کی دی جا چکی ہے۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے، کل کیا کچھ ہوگا، اس سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش آئی ہے نا، ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ جی ناظرین، پہلی بات، اسلام آباد سیل، راولپنڈی بند، تمام لاری اڈے بند، ریلوے اسٹیشنوں پہ رش، تو یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ خالی اسلام آباد سیل نہیں ہے، لاہور میں بھی یہی ہے، دفعہ 144 اور پورا لاہور بند، تمام لاری اڈے بند۔ تو کیا معاملات ہیں؟ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ہمارا احتجاج ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا، اور حکومت کہتی ہے ہم نے پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں، کسی انتشاری کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے، بلکہ جو آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ دونوں ناکام۔ حکومت بھی گھبرائی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی بھی گھبرائی ہوئی ہے۔ حکومت نے جتنے انتظامات جس لیول پہ کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ امن عامہ کا خیال کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ شہریوں کی زندگی معطل نہیں ہونی چاہیے، انتظام حکومت کرے، احتجاج روکیں، آپ سارے انتظامات کریں، سیاسی طور پہ بند۔ اب مخالفین جو ہیں وہ سیاسی طور پہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ باقاعدہ جو ہے گنڈا پور صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ ہم پھر ڈی چوک پہنچیں گے، پھر سے مراد پہلے جیسے پہنچے تھے ویسے پہنچیں گے، یہ نئے انداز میں لگتا نہیں کہ پہنچیں گے، کیونکہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے راستے جو 33 جگہ سے کنٹینر لگا کے بند کر دیے گئے۔ کنٹینروں کا شہر ہے اس وقت اسلام آباد، اور وہی پوزیشن ہے پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں۔ تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ باقاعدہ عمران خان کو شکیل خان کہتے ہیں، بلکہ ایک خطاب میں وکلاء کی تقریب میں انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پیغام دے دیا عمران خان کو کہ جرنیلوں کی مدد سے گنڈا پور سیاست کر رہے ہیں، وزارت اعلیٰ چلا رہے ہیں۔ تو عمران خان نے عمر ایوب کو پیغام دیا کہ اسے جا کے کہہ دو اگر اس طرح حکومت کرنی ہے تو فوری طور پہ استعفیٰ دے دے، یعنی استعفیٰ مانگ لیا عمران خان نے۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے نئی کروٹ لی کہ بشرا بی بی پہ لگ گئی پابندی، اور بشرا بی بی تو ویسے بھی عدالتوں میں بیماری کا سرٹیفکیٹ پیش کرتی ہیں، تو لہٰذا وہ کل قیادت نہیں کریں گی۔ حلیمہ خان نے کہا تھا ہم تو آئیں گے، وہ آتی ہیں نہیں آتی یہ ان کا کام ہے، لیکن گنڈا پور قیادت کریں گے پھر ایک بار۔ اب کیا ہوگا؟ اور مشینری استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہ ہیوی مشینری سوابی انٹرچینج پہ پہنچا رہے ہیں۔ موٹر ویز بند ہیں، جی ٹی روڈ کے تھرو آنا پڑے گا، حالانکہ ہائی ویز بھی بند ہیں۔ سارے انتظامات کیے ہوئے حکومت نے، تو کہتے ہیں حکومت گھبرا گئی ہے، اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے۔ اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نے وہ بندوبست کیا ہے کہ جناب جڑ آئے گا واپس نہیں جائے گا۔ اور ڈیوٹیفل سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا، تو بشرا بی بی کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جو لوگ رہا ہوئے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دوبارہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، بلکہ انہیں مچھ جیل کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں، تو اب مچھ جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کا مطالبہ صرف یہ ہے، عمران خان کہتے ہیں مجھے رہا کرو، احتجاج بند۔ اور احتجاج بند ہو یا نہ ہو، لیکن رہائی کے کوئی چانسز نہیں ہے، اس لیے کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس پر کوئی معافی کی گنجائش نہیں، یہ بار بار یقین دہانی کرائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی گوہر خان جو
چیئرمین کراتے ہیں تحریک انصاف کے، ان سے کیا اور ان کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے جناب روکیں انتشار کو، عوامی زندگی کو سکون دیں، معطل نہ ہونے دیں، لہٰذا ہم پورا انتظامات کر رہے ہیں تو بچ بچا کے۔ لیکن گنڈا پور کہتے ہیں جی میں قیادت کروں گا اور ہم پہنچیں گے ڈی چوک۔ کتنے لوگ پہنچتے ہیں کتنے نہیں پہنچتے ہیں ابھی تک یہ نہیں، لیکن جو گزشتہ روز سی ایم ہاؤس KPK میں جو اجلاس ہوا جو صبح تک جاری رہا، اس میں تمام کارکن اسی بات پہ زور دے رہے تھے، تمام رہنما اسی بات پر اپنی ضد کر رہے تھے کہ جناب یہ احتجاج روکا جائے، یہ موقع نہیں ہے، انتظامات مکمل نہیں ہیں، بسیں نہیں اویلیبل ہیں، لوگ نہیں نکلیں گے۔ لیکن سی ایم کہتے ہیں گنڈا پور صاحب کہ نہیں جناب کپتان دا حکم ہے، بانی چیئرمین دا حکم ہے، ایسی جانا ہی جانا ہے اور کفن بن کے جانا ہے اور آخری لڑائی لڑنی ہے، آخری مارکا رہی۔ اب دیکھیں یہ آخری لڑائی جو ہے یہ حکومت کی آخری لڑائی ثابت ہوگی یا PTI کی آخری جنگ ثابت ہوگی۔ کل کا دن ہے، چند گھنٹے باقی ہیں اور یہ ساری چیزیں، کل انٹرنیٹ بھی بند ہو سکتا ہے، باقی چیزیں بھی معاملات جو ہیں وہ بھی ہیں، کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم نے کسی طرف سے چھوڑنا ہی نہیں، اس لیے کہ فتنہ خوارج کے جو ہیں کچھ لوگ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں اور ایسے موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہے یہاں کی پوزیشن۔ انٹرنیشنلی دیکھیں تو غزہ میں جس طرح خون بہایا جا رہا ہے مسلمانوں کا، جس طرح لوگوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، نوجوانوں کو، بالکل اسی طرح پاکستان میں غزہ بنا ہوا ہے پارا چنار۔ ایک واقعہ ہوا مسافر بسوں میں جس طرح مارا گیا وہ بھی سامنے ہے، لیکن کہتے ہیں مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک جگہ 700 لوگوں کو باقاعدہ گھیر کے مارا گیا اور ان کو ذبح کر دیا گیا۔ تو پاکستانیوں کا سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم عالمی عدالت کے فیصلے پر گرفتاری کی بات اس کی ہو سکتی ہے اور برطانیہ، کینیڈا، آئرلینڈ نے کہا ہے کہ اگر وہ ادھر آئے تو ہم گرفتار کر لیں گے عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق، ہم اجازت نہیں دیں گے، ہمارا قانون جو ہے اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے۔ اسی طرح کیا پارا چنار اور کرم ایجنسی کے لوگوں کے جو قاتل ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا؟ کون ہے؟ وہاں کے لوگ کہتے ہیں سی ایم KPK ہمارا قاتل ہے، جو حکومت کی گورننس پر توجہ نہیں دے رہا بلکہ صرف سیاست کر رہا ہے اور اپنے چیئرمین کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ نہیں بچ پا رہا، لیکن ہماری زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہیں کھیلنے والے۔ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لوگ قتل کیے جا رہے ہیں اور بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، سب کو پکڑ کے باقاعدہ چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو سوال تو ہے، وہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے آئین کے محافظ بھی ہیں، پاکستان آئین کے پابند بھی ہیں، تو ہمارے حکومت جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، تو وفاق ہماری مدد کرے اور ہمیں ان سے بچائے، خوارج سے، فتنہ و فساد سے، اور یہ جو تکفیری ہیں ان سے بچائے، جو لوگ ہماری جان کے دشمن ہوئے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو بھی تو گرفتار ہونا چاہیے۔ تو ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ گنڈا پور صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو کیونکہ وہ اپنی گورننس پہ توجہ نہیں دے رہے اور صرف سیاست بازی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو گرفتار کیا جائے، اور یہ سینکڑوں لوگوں کا قاتل ہے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کا جو خطاب ہے، تقریر دل پذیر تھی، اس پر تو پابندی لگا دی عمران خان نے کہ آئندہ نہیں پاجی، بڑی ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، اور پھر انہیں پہلے تو صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، ان کا مطلب یہ نہیں تھا، ہمارے سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن سعودی عرب سے بھی ڈائریکٹ ٹلیاں کھڑک رہی ہیں۔ چاچو نے جواب دیتا، انہوں نے کہا جڑا سعودی عرب کے خلاف گل کرے گا وہ ناقابل قبول ہے اور ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بہرحال چاچو نے مطمئن کر دیا ہوگا اور کر دیا، لیکن بشرا پہ لگ گئی پابندی، بشرا قیادت بھی نہیں کریں گی، بشرا صرف وہیں رہیں گی، کیونکہ ان کی گرفتاری کا پارٹی کو پتہ لگ گیا ہے کہ وارنٹ گرفتاری ہیں اور وہ پکڑی جائیں گی، ان کی ضمانت کینسل۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ ضمانتی بھی پھڑے جائیں گے۔ تو یہ معاملات ہیں ایسے۔ اب جتنی تیاریاں حکومت نے کی ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے کوئی ضرورت سے زیادہ کی ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے کام دکھایا ہے، نادان دوست سب موجود ہے۔ اس طرح موٹر ویز کا بند کرنا، شاہراہوں کا بند کرنا، لاہور کے رنگ روڈ کو بند کرنا 2 دن کے لیے، یہ عجیب و غریب ہے، کیونکہ عوام کو پریشان کرنے کے برابر ہے۔ لیکن بہرحال
حکومت تو اپنی ریٹ قائم کرے گی اور حکومت سے ٹکرانا تو مشکل کام ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں سیاست جمہوریت میں حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، لیکن فساد نہیں پھیلانے دیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پارا چنار کا فساد ہے تو اس میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ راغب نعیمی نے بھی کہا ہے کہ جناب کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ملزموں کو، اور جماعت اسلامی کا امیر کہہ رہے ہیں کہ جناب جرگہ کریں پارا چنار پہ کرم ایجنسی کے حوالے سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملک کے امن سے کیسے کھیلا جا رہا ہے؟ کیسے معاشی صورتحال بہتر ہوگی؟ کیسے پاکستان کو ریلیف ملے گا؟ کیسے عوامی ریلیف حاصل ہوگا؟ کیسے ترقی ہوگی؟ کیسے خوشحالی آئے گی؟ تو بات تو ان کا بھی صحیح ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس طرح چل رہے ہیں اور یہ چلتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تو ضد باقی ہے، صرف کپتان کی نہیں بلکہ حکومت کی بھی۔ حکومت کہتی ہے نہ عزیز چھڑیں گے پون کے، اب کیا ہوتا ہے کل یہ سب کچھ ہے، لیکن آپ کے لیے، میرے لیے اور سب کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ جناب موسم، حکومت اور سیاست یہ دشمن بن گئی ہے، تو اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کریں۔ موسمی لحاظ سے بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں، ایسی موسم ہے ٹھنڈا، جب موسم بدلتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے۔ حکومت نے جس طرح سب کچھ کاروبار، سر چیزیں، سارے راستے بند کر دیے، تو وہ بھی اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں، اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنے عزیز و اقارب سے کہیں کہ جناب بچ بچا کے، صرف پہلی پرائرٹی ہماری اپنی جان اور پاکستان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پاکستان پہچان ہے اور جان ہماری زندگی ہے۔ اسی طرح سیاست جو ہو رہی ہے کہ چلو چلو اسلام آباد چلو، تو آگے 13 حملے ہوئے تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے اس دفعہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو بچائیں، اس لیے کہ 9 مئی والوں کو سزائیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں بہت سے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، بہت سے جائز ہوں گے، بہت سے ناجائز ہوں گے، ان کو بھی سزائیں ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ وہاں موقع پہ دیکھے گئے ویڈیو میں ان کی شکلیں آ گئی، چاہے وہ تماشائی تھے، چاہے وہ دیکھنے گئے تھے کہ شہر میں تماشا ہو رہا ہے ہم بھی دیکھیں گے، لیکن بھائی یہ کام مشکل ہے، مہنگا کام ہے۔ لہذا اپنے کی، اپنے دوست احباب کی حفاظت کریں، کیونکہ موسم، سیاست اور حکومت اس وقت دشمنی پہ اتر آئی ہے۔ تو بچ بچا کے باجی، کیوں؟ جان ہے تو جہان ہے، پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔